اچھا سر، پچھلی ریکارڈنگ میں اس کے آخری حصے میں آپ نے چیز ایکسپلین کی تھی کہ کس طرح جو ہے عمر فاروق نے چرچ میں نماز ادا نہیں کی تھی اسی وجہ سے کہ کہیں کل کو کوئی غلط بنیاد نہ پڑ جائے۔ ابھی ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آیا صوفیہ کے حوالے سے جو استنبول میں ہے کہ اس کو وہ پہلے چرچ تھا، پھر مسجد بنی، پھر میوزیم بنا، اب دوبارہ مسجد بننے جا رہی ہے، اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی جو آپ نے بات کی اور یہ جو آپ ایک اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کا ذرا تجزیہ پیش کریں، یہ آپ کی نظر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے یہ ترکی کا جو معاملہ ہے آیا صوفیہ کا معاملہ، یہ بنیادی طور پر رومن جو دور تھا اس دور میں اس کو جولس نے، میرا خیال ہے اس سے سب سے پہلے اس کو ایک چرچ بنایا تھا، رومن کیتھولک چرچ کے نام سے ایک چرچ بنایا تھا، اور یہ کنسٹینٹینوپل جسے ہم کہتے ہیں قسطنطنیہ، اس میں اس کا بڑا اثر تھا اور پورے یورپ اس کو اپنے لیے مرکز تصور کیا کرتا تھا۔ 1453 میں آ کر جس وقت محمد فاتح نے اس قسطنطنیہ کو فتح کیا، تو اس کے فتح کرنے کے بعد انہوں نے کوئی 2-3 سال کے بعد یعنی اس وقت اس آیا صوفیہ کو جامع مسجد میں کنورٹ کر لیا، کیونکہ سارا علاقہ مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عجیب سی بات یہ بھی ہے کہ وہ دیگر جتنے چرچ اور کنسٹینٹینوپل میں تھے وہ سارے کے سارے اسی طرح رہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، باقیوں کو کچھ نہیں چھیڑا، لیکن اس ایک کو انہوں نے تبدیل کر دیا مسجد میں، مسجد صوفیہ کے نام سے، یعنی نام وہی صوفیہ رکھا، صرف اس کا ٹائٹل تبدیل کر دیا مسجد کا، مسجد میں۔ ٹھیک ہے، وہ چرچ سے مسجد بنا دیا گیا۔ اب اگر اس کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے جو میں اسٹریٹ فارورڈ بات کرنا چاہتا ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی، اور سنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو محمد فاتح نے یہ غلط کام کیا۔ یہ ٹھیک ہے، بڑے لوگ جی ہاں، یہ محمد فاتح نے غلط کام کیا تھا میرے نقطۂ نظر کے مطابق۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کریں، ان کو اختلاف کا حق ہے، وہ اپنے طور پہ جو بھی سمجھیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اسی کسوٹی کے مطابق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی، اور اس کے بعد دیگر اس کے بعد آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے اکابر صحابہ تھے انہوں نے اپنے ادوار میں ان چیزوں کو برقرار رکھا، اسی کے نقطۂ نظر کے مطابق وہ غلط تھا وہ کام، حضرت محمد فاتح کا غلط کام تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا اسے۔ اب یہاں سے دوسری بات یہاں پہ جنم لیتی ہے، وہ جگہ جو اسلام کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص اگر ہو جائے کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے، اسے دوبارہ آپ مشرکین کی عبادت کے لیے نہیں کنورٹ کر سکتے۔ اچھا، یہ اگلی بات آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اقدام ان کا غلط اقدام تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ عیسائی بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید اس چیز کا شاہد ہے، اور قرآن مجید میں کہیں بھی عیسائیوں اور یہودیوں کو مشرکین یا کافرین کہہ کر نہیں پکارا گیا۔ قرآن مجید میں عیسائیوں اور یہودیوں کو صرف اور صرف یا اہل الکتاب کہہ کر پکارا گیا ہے، اے صاحب کتاب لوگوں، یعنی وہ لوگ جن کو میں نے کتاب عطا کی وہ لوگوں، اے صاحب کتاب لوگ۔ کبھی مشرکین کافرین نہیں کہہ کر پکارا گیا قرآن مجید میں، ایک بار بھی نہیں پکارا گیا انہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ان کی جو عبادت گاہ ہے اس کو کنورٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہے، کسی اور کی عبادت گاہ مشرکین کی کیوں نہ اس کو آپ مسجد میں نہیں کنورٹ کر سکتے۔ اور زمین تھوڑی اللہ تعالیٰ کی وسیع ہے، وسعت ہے، اس میں جو چاہو بنا دو، جس نے بنایا اس کا اپنا معاملہ ہے، قیامت کے دن اس کا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن جب وہ کنورٹ کر دی جائے، کسی وجہ سے تبدیل کر دی جائے، تو پھر اس خطے میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیں پورے 500 سال گزرے، تک چلتا ٹھیک ہے، 1930-31 میں آ کر اس کو تبدیل کیا، میوزیم میں کنورٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کو میوزیم میں کنورٹ کر دینا ٹھیک ہے، میوزیم میں ہی کنورٹ ہوئی ہے نا، وہ دوبارہ ان کا چرچ تو نہیں بنی، نیوٹرل ہو گئی، نیوٹرل ہوگی وہ جگہ۔ یعنی میوزیم کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ پرانی اشیاء جو اس کے بارے میں جتنی آپ کی ہسٹری آرکیو ہے اس کی میں وہاں پر رکھ کر اور اس کی آپ جو کر دیکھتے ہیں اور عبرت بھی حاصل کرتے ہیں یا اپنے لیے نئے مقاصد وہاں سے حاصل کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا میوزیم کا مقصد تو یہی ہے۔ تاریخ ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے ہماری ساری، اس کی وہاں پر عکاسی ہوتی ہے، ہم جا کر وہاں پر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پر، اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دینا ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ پہلے ہو چکا 500 سال پہلے سے مزید مسلسل مسجد چلی آتی رہی، وہ اقدام ٹھیک نہیں تھا جو اس وقت کیا محمد فاتح نے، لیکن اب آ کر دوبارہ اس کو کر دیا گیا، یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، اسی طرح ہونا چاہیے تھا، اور یہ بھی عبادت گاہ ہے، وہ بھی عبادت گاہ ہی تھی۔
لیکن اصولی طور پر اس وقت اسے تبدیل نہیں ہونا چاہیے تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اور سنت اکابرین صحابہ کرام کی روشنی میں اس کو نہیں تبدیل ہونا چاہیے. اب ہو گیا ٹھیک ہے. جو لوگ اس کے مخالفت ہے کر رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا یا اب دوبارہ ایک جنگ چھیڑنے والی بات کا ہے، تو انہوں نے مثالیں یہ بھی دی ہیں کہ اسپین میں بھی تو مساجد تھی نا، اس کو بھی تو لوگوں نے کنورٹ کیا چرچز میں، آج بھی وہ چرچ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیے، اسپین کا جو معاملہ پھر میں نے کہا نا، دیکھو یاد رکھو دنیا میں کچھ بھی ہو جائے فطرتی طور پر ایک چیز غالب ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ کیا؟ ذات الہی. ٹھیک ہے. اور ذات الہی اپنے وجود کے برقراری کے ساتھ اپنا تعارف چاہتی ہے. اس کا تعارف عبادت ہے. اور یہ ذات الہی ہر مشرک کے، ہر کافر کے، ہر لادین کے، ہر بے دین کے اندر بھی موجود ہے، اسی طریقے سے جس طرح ایک مسلمان کے اندر موجود ہے. اب مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ اس مسلمان کے اوپر احسان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبروں کا ان کے اوپر نزول کیا، اور پیغمبروں نے ان کے اندر سے وہ چیز جو پہلے موجود تھی اسے اجاگر کر کے سامنے لے آئے. دیگر جو لوگ ہیں جو لادین ہیں، میں لادین کی بات کرتا ہوں، مشرکین کی بات کرتا ہوں، کفار کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو لوگ یہ کرتے ہیں، جی ان لوگوں کے اندر بھی تو یہی چیز ہے، جذبہ جس کے اظہار کے لیے وہ مختلف قسم کے بت بناتے ہیں، مختلف قسم کے دیگر مذاہب، یعنی اپنے طور پر اپنے مذاہب بناتے ہیں. کسی پتھر کی پوجا کرتے ہیں، کسی درخت کی کرتے ہیں، بہتے سمندر کی کرتے ہیں، دریا کی کرتے ہیں، کسی جانور کی کرتے ہیں، آگ کی کرتے ہیں. عرصہ دراز تک رہا ہے کائنات کی مختلف قسم کی مخلوقات لوگوں نے اپنے طور پر اپنے خدا بنائے، ان کو اور ان کی پرستش کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایک خدا کا تصور فطرتی طور پہ موجود ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ اسی فطرتی وجود کے ناطے سے، اعتبار سے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اس کو کسی صورتحال میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جو معاملہ جب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اظہار کے لیے ایک جگہ مختص کیا جانا، اور اس کے بعد دوبارہ ایک عرصے تک صدییں گزر گئی، یہی سمجھ لیں آپ. اب 1921-22 سے اور 31-32 میں یہ ہوا تھا، 90 سال ہو گئے، 90-91 سال یا 89 ایئرز ہو گئے، جتنے بھی ہو گئے. اب اس وقت تک وہاں پر وہ نہیں ہوئی، اس کا دوبارہ آ جانا. جہاں تک بات ہے اسپین کی، تو اسپین کو دیکھو، اللہ تعالیٰ ہی کا دین دنیا میں غالب ہے اور وہی رہے گا. انسان اپنے طور پر جتنے بھی ڈانڈے اپنے چلا لے، جہاں کہیں بھی اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، مارتا چلا جائے، جدھر اس کی نگاہ، جس کا تصور، جس کے خواب، جس کے خیال، جس کے گمان دوڑتے ہیں، دوڑاتا چلا جائے گا. بالآخر اس کو میٹ کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے. وہ سانپ کی پرستش کرے یا آگ کی کرے، جس کی بھی کرے، ٹاکرا اس کا بالآخر اللہ ہی سے ہونا ہے. جب اللہ سے ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سرزمین میں ہر ایک رہنے والا جو بھی ہے وہ کچھ بھی کر لے، جانا اس نے وہیں پر ہے. جب اللہ کی سرزمین پر ایک چیز اللہ کے نام سے مختص ہو گئی، انہوں نے چرچ بنا لیا، اس کے بعد غلط کیا انہوں نے بھی اسی اصول کی نفی کی جو فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ شرم و حیا کرنے والا ہے، چاہے تو سب کچھ ختم کر دے نا، اجازت دے جاؤ ان کو توڑ دو، نہیں کچھ مت کہو، رہنے دو ان کو اسی کے اوپر، رہنے دو، ٹھیک ہے کوئی نہیں، انہوں نے کیا بس برہم رہنے دو ان کا جو بھی ہے. آ جائیں گے میرے، نہیں آئیں گے تو جائیں، جہنم بھی تو بھرنی ہے میں نے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو وہاں پر کیا وہ غلط اس لیے کیا کہ انہوں نے دوبارہ کنورٹ کر کے اسلام سے اس کو چرچ میں تبدیل. ہاں اگر چرچ میں دوبارہ اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر وہاں تثلیث کی ہوتی ہے، میری کی ہوتی ہے، جیسس دا کرائسٹ کی ہوتی ہے ایز اے سن، اور کہتے ہیں کہ اس کا یہ ایک نہیں ہے، تین ہیں. when they are claiming there and they are preaching there the tree and taslis trika, then it is not right. پھر ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، چرچ میں اگر اللہ ہی کی بات ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. پوری کائنات مسجدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور مسجد اللہ بھی ہے، اللہ کی مسجد ہے پوری سرزمین. کہیں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے آپ کے لیے نماز کی ادائیگی کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے. لیکن جو جگہ مختص کر دی ہے کسی نے تو اس کو آپ کیسے چھیڑ سکتے ہیں؟ مسلمانوں نے کیا، صوفیہ کو کنورٹ کیا، غلط کیا. کوئی اور مسجد کو کنورٹ کرتا ہے، غلط کرے. کلیسا اور اسے خوبصورت نہیں بنا سکتے آپ لوگ. آپ اس کے مقابل میں ساری بلڈنگیں ہٹا کر وہاں اپنا کلیسا بناؤ، تاکہ اس کی جو خوبصورتی ہے، مسجد قرطبہ کی ہم بات کرتے ہیں اسپین کی، اس سے خوبصورت بناؤ تاکہ اس کی اپنی حیثیت مان پڑ جائے. بناؤ نا، کیوں نہیں بناتے ہو؟ اسی کو کیوں ختم کرتے ہو؟ کیوں نہیں نظام کا اس کو شکار کیا یا تبدیل کیا؟ نہیں کر سکتے آپ لوگ. بہرحال ان کا جو معاملہ ہے
That is another thing, वो भी गलत किया उन्होंने। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सर फिर बाबरी मस्जिद भी बहुत गलत हुआ था। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जहाँ कहीं भी किसी की इबादतगाह को छेड़ा जाता है गलत होता है, सही है ही नहीं है। देखो फितरत कभी उसको सही नहीं कहती। जहाँ हम आगे मजहबियात की बात करना शुरू कर देते हैं, हाँ बिल्कुल, फितरत ही उसे सही नहीं समझती। तो हम तो ईमानियात और मजहबियात की बात करना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर ना, वो तो अलग सी बात है।